کرے کہ متشکل ہو جائے، عملی طور پہ ہو جائے تو یہ بہت اعلیٰ بات ہوگی، اس لیے کہ کشمیر میں اس وقت ایسی عوامی تحریک اٹھی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے۔ سر انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر میں خوشخبری دوں گا قوم کو۔ صحیح ہے۔ اور کشمیر کے مسئلے پر جیسا کہ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں جناب اس وقت بے مثال تحریک اٹھی ہے، اور ہندو یا حکومت یا بھارت جو ہے وہ پریشان اس لیے ہے کہ وہ مسلح لوگ نہیں ہیں، وہ ہتھیار انہوں نے وہ اٹھایا ہوا ہے جو ان کے لیڈر گاندھی نے اٹھایا تھا، درست ہے نہیں؟ بہت اچھی تشبیہ دی آپ نے۔ گاندھی نے جو ہتھیار اٹھایا تھا وہ ہتھیار اب کشمیریوں نے اٹھا لیا، اور اس سے وہ بھارت بہت خوفزدہ ہے۔ اچھا ملک صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میں کشمیر کے مسئلے کو باقی جماعتوں کے ساتھ لے کے چلوں گا۔ خوشخبری کیا خوشخبری کیا وہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، چابی تو ہے انڈینز کے ہاتھ میں۔ زرداری صاحب کے یہ پہلو تو بڑا اچھا ہے کہ یہ باقی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، خوشخبری کیا دے سکتے ہیں؟ آپ انڈیا سے کوئی توقع رکھتے ہیں؟ نہیں، کرنا کیا چاہیے ہارون صاحب، آپ بتائیں نا کیا کرنا چاہیے؟ انڈیا سے توقع کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے جی، میں آپ سے عرض کروں، اس تحریک کی اخلاقی تائید کرنی چاہیے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں جس پہ شاید آپ کو تعجب ہو، یہ مذہبی جماعتوں کو خدا کا واسطہ میں دیتا ہوں کہ یہ نہ آئے فور فرنٹ پہ، یہ آپ کے تاثر خراب ہارون صاحب یہاں ایک بریک کر لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم۔ آج آصف زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں وہ کشمیر میں آپ کی اجازت سے میں بات کر رہا ہوں، جی مکمل کر لیں۔ اچھا، اس میں آپ نے کہا جی کرنا کیا چاہیے، جی اس میں ہمارے کرنے کا زیادہ کام نہیں ہے۔ ایک تو میں مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں مہربانی کر کے یہ فور فرنٹ پہ نہ ہے زیادہ۔ یہ ابھی لیاقت باغ میں ایک جلسہ ہوا اور آپ پارے تک ایک جلوس نے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیری عوام کی حکومت پاکستان کے یہ فرض ہے اقوام متحدہ کہ اس پہ قراردادیں موجود ہیں، اس کے ایجنڈے پہ مکمل اخلاقی اور سیاسی تائید کرے، اس لیے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو ووٹ کا حق ہے تو کشمیر کے لوگوں کو ووٹ کا حق کیوں نہیں ہے؟ ساری دنیا کو آزادی کا حق ہے تو ان کو کیوں نہیں ہے؟ ایک یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بڑا ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ اتنی عظیم الشان عوامی تحریک ہے اور اس کا کوئی چرچا نہیں ہے، بہت کم چیزیں لکھی گئی ہیں۔ یہ اخبار نویسوں کا فرض ہے کہ لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں کشمیر میں جو اور ہارون صاحب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بارے میں جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ انڈیا میں لکھی گئی ہیں جو ہم چھاپ رہے ہیں، جی صحیح، یعنی پاکستان میں کچھ لکھا نہیں جا انڈین جرنلسٹ نے لکھی ہیں، صحیح، اور وہ یہاں پاکستانی اخبار چھاپ رہے ہیں، خبریں ان کے حوالے سے چھپ رہی ہیں، ان کے مضامین نقل کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو جی یہ ہوا نا کہ پچھلی حکومت جو پرویز مشرف صاحب کی تھی اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اس معاملے میں۔ جس دن مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں یو این او کی قراردادیں پرے رکھ دیں اور اب بات کریں ہندوستان سے، کس بات پہ بات کریں؟ بنیاد کیا ہے آپ کے پاس؟ یعنی وہ انہوں نے کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ صحیح، وہ یعنی سٹینڈ آف پاکستان کا کیا ہے کہ جی انڈیا خود گیا یو این او میں۔ ملک صاحب وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے درست بات کی، چلے گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے آج صدر مملکت کے حلف کے بعد جو ایک بات کی، انہوں نے کہا عوامی مسائل کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا ادراک ہے اور آئندہ دنوں میں اس کا حل نکالوں گا۔ تو کیا عوامی مسائل آپ پرپوز کرتے ہیں، کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جن کا حل فوری طور پر؟ عوامی مسائل جناب بڑے واضح ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، جی، بد امنی ہے، بے روزگاری ہے، اور ایک جو سب سے بڑی خرابی ہے جو جس کے لیے ہمارے سیاستدان اس کا حل نہیں نکال سکتے، کوئی اور قسم کا کوئی آدمی ہونا چاہیے، ریفارمر جسے کہتے ہیں نا، مسلح، کہ ہم پوری قوم جو ہے، میں معافی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں سب کو، کہ ہم بددیانت ہو گئے ہیں۔ اس شہر میں لاہور میں میں رہتا ہوں، کسی دکان کا ترازو ٹھیک نہیں ہے، کسی کپڑے والی دکان کا گز ٹھیک نہیں ہے، جسے میٹر کہتے ہیں ایکچولی وہ پہلے والا گز ہے۔ صحیح، ایک دکان کی قیمت اور ہے ایک چیز کی، ساتھ کی دکان میں وہی چیز پڑی اس کی قیمت اور ہے۔ ایک بازار کا بھاؤ ہوتا تھا، کبھی سنتے تھے کہ بازار کا ایک ریٹ ہے، وہ ختم ہو گیا، وہ دکان کا ریٹ ہے۔ میں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ یار یہ کیا تم کس طریقے سے، جو منہ میں آئے، جو منہ سے نکل جائے وہی قیمت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ نہیں ملک صاحب، یہ تو ایسی بات ہے نا کہ جو
ہم میں عام ہے، اس کے لیے تو کوئی میں نے عرض کیا اس میں تو کسی حکومت کا کام نہیں ہے، سیاستدان کا کام نہیں، مگر یہ جو کلچر پیدا ہوا ہے اس میں ایک حصہ، اب آپ کے بات سے میں ایگری کرتا ہوں، ایک حصہ حکومت سے متعلق ہے۔ ملک صاحب کوئی مانیٹرنگ کا نظام ہوتا تھا، کوئی مجسٹریٹ ہوتے تھے، اب تو تاجروں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو تاجر کم ہیں، لٹیرے زیادہ ہیں۔ میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں اپنا واقعہ کہ بچے وہاں سے کپڑا خرید کے لائے پردوں کا، تو میں نے کہا میرے خیال میں زیادہ ہی مہنگا لے آئے، تو میں نے اس سے جا کے اس کی قیمت پوچھی، تو جو جس بھاؤ وہ لائے تو اس نے بتائی، تو میں نے کہا اس میں اتنا کم کریں، تو وہ کوئی 20% کم کرنے پہ فوراً ہی تیار ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ اس میں ایک حکومت سے متعلق بات ہے۔ ایک چیز تو وہ ہے نا جی کہ جو تاجر وہ کر رہا ہے، ملک صاحب کارٹلز بن گئے ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، گندم کا ضرورت کے مطابق موجود ہے، باقی منگوا لی گئی ہے، یہ ذخیرہ کی جاتی ہے، یہ سمگل کی جاتی ہے، ماش کی پوری دال خرید لی جاتی ہے، چنے کی پوری دال خرید لی جاتی ہے، 2 4 6 ارب روپے کی تو ہوتی ہے، اور یہ پھر جو کارٹلز ہیں یہ منمانی قیمت مقرر کرتے ہیں۔ اس پہ کریک ڈاؤن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل۔ اور کریک ڈاؤن ملک صاحب تب ہوگا جب ملک میں حکومتیں مستحکم ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گی، سمگلنگ بھی تبھی رکتی ہے۔ یوں کہیں کہ جب سیاستدان اور حکمران اس کارٹر میں شامل نہیں ہوں گے، یا اس کے نگران نہیں ہوں گے، یا اس کو مراعات نہیں دیں گے۔ یہ تو ہارون صاحب آپ نے ایک جو بڑی ویلڈ بات کی ہے، اس میں آپ نے بات کیا میجسٹریٹی کی۔ دیکھیں جو میجسٹریسی سسٹم تھا اس میں یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، ناجائز منافع فروشوں کے پاس، ان کے خلاف بڑا ایکشن کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ریلیف عوام کو ملتا تھا۔ میرے خیال میں آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس سسٹم کو واپس لایا جائے؟ چلیے نہیں لایا جا سکتا، آپ اس کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ سے سول سروس پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں اس پہ کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں، دونوں طرح کی آ رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی نظام تو وضع کرنا ہوگا کہ بازار میں چیز دیکھیے ملک صاحب، سبزی والا یہ کہتا ہے کہ میں تو بھنڈی بیچ رہا ہوں 5 روپے کلو، وہ بازار میں بک رہی ہے وہ 30 روپے کلو، اس میں آڑتی حصہ لے جاتا ہے، اس میں یہ مارکیٹ کمیٹی والے حصہ لے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے مارکیٹ کمیٹیاں بنائی گئی تھی نا چیزوں کو سستا کریں، وہ الٹا مہنگا کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ فوراً اس نظام کا جائزہ لینا چاہیے، ہفتے 10 دن سے بڑی ایکسرسائز نہیں ہے، ٹھیک آدمیوں کو زرداری صاحب مقرر کریں، صوبائی حکومتوں سے پوچھیں، مشورہ کریں کہ یہ جو مثلا سبزی یا کدو ہے جو اس کو پیدا کرنے والے کو 3 روپے کلو مل رہے ہیں اور بازار میں اگر 30 روپے بک رہا ہے، کسان کو اس کی بہت تھوڑی قیمت اس کا سسٹم وضع کیا جائے۔ یہی کپڑے کا معاملہ ہے، یہی اجناس کا معاملہ ہے، یہی اور جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں، چند جو بنیادی ضرورت کی چیزیں، گھی ہے، آٹا ہے، چینی آپ کو یاد ہے کس طرح مہنگی کی گئی؟ یعنی ایک وہ سارے جرائم پیشہ اکٹھے ہو گئے اور چینی یکایک 20 سے 30 35 تک پہنچ گئی۔ اس کا تو مانیٹرنگ کا سسٹم فوراً بنانا چاہیے، لوگوں کا خون پیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ تو شاید تھوڑی سی گرانی اور بھی برداشت کر لیں، لیکن ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آدمی 200 روپے روز کما رہا ہے، بعض اس سے بھی کم کما رہے ہیں، اس کو زندہ رہنے دیا جائے اور آبرو مندی کے ساتھ زندہ رہنے۔ صاحب آپ کو معلوم ہوگا، محسن تو اس سے زیادہ جانتا ہے کہ ایک ہوتا تھا علاقہ مجسٹریٹ، جی مجسٹریٹوں میں علاقے بانٹے ہوتے تھے، اس کی پولیس بھی اس کے ماتحت ہوتی تھی، اس علاقے کی، اور وہ گویا اس علاقے کا انچارج ہوتا تھا، ایگزیکٹو انچارج ہوتا تھا، اور وہ پھر اس کا بھی خیال کرتا تھا، قیمت کا بھی اور امن امان کا بھی۔ اس کے رابطے ہوتے تھے علماء کے ساتھ بھی، تاجروں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ وہ بڑا علاقہ مجسٹریٹ جو تھا وہ اچھا ملک صاحب بہت بنیادی رول تھا۔ ایک بڑی اچھی بات کی آج آصف زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں، مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ میں بھی کسان ہوں، آپ بھی دونوں ماشاءاللہ کسان ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آٹے کا مسئلہ اور گندم کا، تو انہوں نے کہا اس معاملے کو میں بڑے بہتر طریقے سے حل کروں گا، اور اس کی وجہ انہوں نے کہی کہ گندم کی قیمت میں اناؤنس کروں گا، ایک تو گندم کی بجائی سے پہلے، اور ایسی کروں گا کہ زیادہ گندم بیجے تاکہ ملک میں آٹا وافر دستیاب ہو۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جی بالکل کہتا ہوں، اس لیے کہ زرداری صاحب کا زمین سے کوئی تعلق ہے، انہیں ہوتا یہاں کیا ہے کہ گندم جب آ جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، تو حکومت قیمت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے کاشتکار کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آج میں جو گندم بیچ رہا ہوں اس کا بھاؤ کیا ہوگا، یعنی سپورٹ پرائز جسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ منیمم قیمت یہ ہوگی، تو وہ تو بجائی سے پہلے ہونی چاہیے نا۔ یہی زرداری صاحب نے آج کہا، اور زرداری صاحب نے یہی بات کہی، اور میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اتنی اوپن بات تھی، کھلی ہوئی بات ہے، ہر ایک آج تک کیوں نہیں یہ ہوا، اور کسی کو پہلے سمجھ نہیں آئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کو حقائق کا ادراک ہے اور اثر وجوہات کا بھی علم ہے۔ اب یہاں جو بحران ہے ایڈمنسٹریشن کا، انتظامیہ کا بحران ہے، وہ تو حکومت کا ذمہ داری ہے نا، وہ ہماری آپ کی تو نہیں ہے۔ درست۔
تو زرداری صاحب وہیں سے بسم اللہ کریں. یہ اور یہ ملک صاحب میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں گا صاحب، یہ کوئی بڑا پیچیدہ